السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اگر یہ کہا جائے کہ مشن کشمیر کا ایک حصہ مکمل ہو گیا تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کے خطاب نے دنیا کی بے حسی اور بھارتی بربریت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے اور اقوام متحدہ میں کلمہ حق بلند کر دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کا معاملہ پوری دنیا کے سامنے تو رکھ دیا, اب دنیا اس پر بے حسی کی چادر اوڑھے سوئی رہتی ہے یا پھر کوئی مثبت اقدام بھی اٹھاتی ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں مغرب میں اسلام سے متعلق گمراہ کن جو سوچ ہے اس پر بھی کل کھل کر بات کی, جس پر کل ہی ہم نے اپنے جو ٹرانسمیشن تھی اس میں کہا کہ اس پر امت مسلمہ کا سفیر جو تھا یہ رول بھی وزیر اعظم عمران خان نے بڑا بخوبی نبھایا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کو ان کے ناقدین بھی بہترین تقریر قرار دے رہے ہیں. وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کرپشن, منی لانڈرنگ کے خلاف بھی بات کی اور اس میں بڑے ممالک کی جانب سے ایسے افراد کو ملنے والے جو قانونی تحفظات ہیں اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا. وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا دوسرا اہم پہلو اسلامو فوبیا تھا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں گستاخانہ مواد اور اسلامو فوبیا کو روکنے پر بھی زور دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ گستاخانہ مواد سے دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا دل دکھتا ہے. اور خطاب کے آخر میں وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے ورنہ دونوں ممالک کے درمیان جوہری جنگ ہو سکتی ہے. A country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? اور وزیر اعظم کی اس پر اثر تقریر کے بعد اب بھارت بکھلا گیا ہے اور اب بھارتی میڈیا یہ واویلا مچا رہا ہے کہ اقوام متحدہ میں جب ہر ملک کے لیڈر کے لیے 15 منٹ مختص ہیں تو پھر وزیر اعظم عمران خان کو 45 منٹ کیوں دیے گئے. بھارت کا مکروہ چہرہ سے نقاب اترنے کے بعد سوال یہ ہے کہ اب دنیا کیا اب بھی انسانیت کی بجائے مادیت پرستی کو ہی ترجیح دے گی, اپنے ذاتی مفادات, اپنے جو فائنینشیل انٹرسٹ ہیں ان کو ہی ترجیح دے گی. اس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. میرے ساتھ سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار حسن نثار صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب. حسن نثار صاحب, اسی فورم پر جارحانہ ایک تقریر تھی ذوالفقار علی بھٹو کی, اسی فورم پر زرداری صاحب بھی تقریر کر چکے, اسی فورم پر نواز شریف صاحب بھی تقریر کر چکے. کیا فرق تھا؟ انہوں نے بھی مسئلہ کشمیر پر بات کی, مسئلہ کشمیر کو پر اسی فورم پر ہمارے مختلف جو لیڈران ہیں ماضی کے اجاگر کر چکے. کیا فرق تھا ماضی کی تقریروں میں, اس تقریر میں کتنی جامع اور زبردست تقریر تھی؟ دیکھیں, میں تقریر کے دوران سوچتا رہا کہ اگر محمد علی جناح ہوتے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا. پھر میں نے سوچا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو ہوتے تو ان کی تقریر کا امپیکٹ کیا ہوتا. پھر میں نے زرداری صاحب کا, پھر میں نے 5 کلو پرچیوں کے ساتھ نواز شریف کا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک یادگار تقریر تھی اور یہ بہت دیر تک یاد رکھی جائے گی, خاص طور پہ جو مسلم امہ ہیں اس میں ڈیفینیٹلی. لیکن ایک نوبیل پرائز ملا تھا ایک صاحب کو, ان کا میں نام بھول رہا ہوں, ان کا ایک جملہ ہے, Emotion without action is irrelevant. اب آپ نے اپنے انٹرو میں پوچھا کہ دنیا کیا کرے گی. دنیا کے لیے اسلامو فوبیا پارٹلی نئی بات ہوگی, پارٹلی. سارے جاہل نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ جزوی طور پہ ایک نئی بات ہوگی. باقی کون سی بات نئی ہے؟ آپ کہہ رہے ہو نا
انٹرو میں آپ نے کہا کہ بھئی اب کیا ہوگا, Yes. اب کیا ہونا ہے, کوئی نئی بات ہے اس میں؟ صحیح. وہاں جو بوچرنگ ہو رہی ہے, وہاں جو قتل عام جاری ہے, وہاں جو عورتوں کی تذلیل ہو رہی ہے, وہاں جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اچھا وہ جس طرح ان کو بند کر کے کیج کر کے رکھا گیا ہے, وہ سارا کون سی ایسی بات ہے جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب کا اس لیے پوچھا حسن نثار صاحب, اس سے پہلے کسی نے اتنے جارحانہ طریقے سے, اتنے پر اثر طریقے سے دنیا تک یہ شاید پیغام نہیں پہنچایا. آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک ڈفرنس ہے. اچھا یہ آپ کے نزدیک ہوگا, میرے نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ جو ویل انفارمڈ لوگ ہیں دنیا کے, پیپل ہو میٹر, یہ گامے ماجے کو تو نہیں آپ بتا رہے ہیں نا, جن لوگوں کا کوئی انفلوئنس ہے, جو میٹر کرتے ہیں, جو اس کھیل میں, ان میں سے کسی کو, میرا نہیں خیال کہ ایک آدمی بھی ایسا ہوگا جس کو ساری تفصیل کے ساتھ پتہ نہیں ہوگا. اب آپ فیکٹ شیٹ سامنے رکھتے ہیں, آپ وہ دلائل کے ساتھ رکھتے ہیں, آپ جذبات کے ساتھ رکھتے ہیں, آپ محبت کے ساتھ رکھتے ہیں, آپ نفرت کے ساتھ. فیکٹ شیٹ کو تو تبدیلی, اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. ٹرو, ویری ٹرو. سو اصل بات جو میں آپ کو سمجھانے کی, جو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ بہت سادہ ہے. وہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کو بتایا گیا مائنس دا اسلامی فوبیا, جو کچھ ان کو بتایا گیا وہ سب ان کے نالج میں موجود ہے. کوئی ظلم ہوئے, کوئی 24, 48, 72 گھنٹے تو نہیں ہوئے نا. صحیح. یہ کب سے چل رہا ہے یہ کھیل, یہ درندگی, یہ بربریت, یہ جانوروں والا جو ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. یہ میں تو انڈیا نہیں کہتا, انڈیا کی جو رولنگ ایلیٹ ہیں اس وقت, جو اقتدار میں جو جماعت ہیں, انہوں نے جو یہ اس طرح کی درندگی کا جو وہ کھیل کھیل رہے ہیں, پوری دنیا کے سامنے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں حسن نثار صاحب کہ دنیا تو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو دیکھتی ہے, ذاتی مفادات کو دیکھتی ہے, فائنینشیل انٹرسٹ کو دیکھتی ہے, اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ فیس ٹو فیس ہیں, دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں, اگر کچھ خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے انٹرسٹ کا کیا ہوگا؟ انہیں تو اپنے ذاتی انٹرسٹ دیکھنے ہیں, تو پھر سب سے پہلے تو ذاتی انٹرسٹ کو اس طرح دیکھنا چاہیے. نہیں, پہلے بات یہ آپ سمجھ لیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں, ذاتی انٹرسٹ دنیا کی تاریخ میں, دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں 1 گھنٹہ ایسا نہیں آیا جب دنیا نے اپنا ذاتی مفاد نہ دیکھا ہو. صرف سب کانٹیننٹ کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لو. نادر شاہ وہ کیا کر گیا یہاں مغلوں کے ساتھ, کھڑے نہیں ہو سکے اس کے بعد بیچارے. امیر تیمور گیا, کدھر گیا؟ ٹرکی پہنچا, کس کو برباد کیا؟ بایزید یلدرم کو. اچھا, یہ اپنی اناؤں اور مفادات کا بنیادی طور پہ ہمیشہ سے کھیل تھا, ہے, اور یہ رہے گا. اس میں ایک بات, دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں, ایک تو اسلاموفوبیا بڑی اہم بات تھی جو لوگوں کو سمجھایا گیا کہ بھائی جیسے آپ جیزس کرائسٹ پہ موویز بنا سکتے ہو مذاق خیز قسم کی, ہمارا ذرا مزاج مختلف ہے, ہمارا اپنے پروفٹ کے ساتھ رشتہ اور طرح کا ہے. دوسری بات جو یہ ہے, جو میرا خیال ہے شاید اس سے بھی کھل کے اگر کر دی جاتی, اس سے بھی کھل کے, حالانکہ بہت کھل کے کی ہے عمران نے, خوبصورتی سے کی, اس نے کہا کہ میں بھی گن اٹھا لیتا بات. اچھا یہ تھا کہ بھائی اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگاؤ گے تو ظاہر ہے یہ کھلونا تو ہے نہیں. ہم نے تو 7 گنا چھوٹا ملک ہوتے ہوئے اگر اتنا پیسہ خرچ کیا اور پوری دنیا کی خواہش کے خلاف نیوکلیئر پاور بنے, تو ظاہر ہے کسی اور کے لیے تو نہیں بنے نا, بنے تو انہی کے لیے ہیں, کیونکہ ہمارے تجربات بڑے تلخ تھے. یہ ایک میسج ہے. وہ شاید کوئی ایلیمنٹ خوف کا کوئی بڑا موٹا کام کر جائے, بٹ پریکٹیکلی بات آپ کو شاید اچھی نہیں لگے گی, نہ شاید آپ کے ویورز کو بڑی اچھی لگے. یہ دنیا کا یکدم ضمیر جاگ کے عالم چنے جنہ قد ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہو ہمارے پریس میں, پرنٹ میڈیا میں چھپ رہی ہے, دنیا اپنے ضمیر اور فلانا, تو وہ بھائی دنیا اپنے مفاد کے علاوہ قطن 2 عظیم جنگیں دنیا کی کرسچن ورلڈ نے آپس میں لڑی ہیں. بنیادی طور پہ کیا تھا, وہ عیسائی دنیا نے 2 دنیا کی بھیانک جنگیں جنہیں ہم ورلڈ وار کہتے ہیں, انہوں نے آپس میں لڑی ہیں. اسی طرح مسلمانوں کا آپ دیکھ لو. تو
دنیا میں مفاد اپنا ذاتی، ہمارا افغانستان کے ساتھ کیا ٹینشن کا چکر ہے؟ مسلمان ملک ہیں، عراق بھی، مجھے آج تک ہی سمجھ نہیں آئی. عراق، ایران، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، خواتین بیوہ ہو گئیں، اور بچے معذور، نوجوان معذور ہو گئے، الٹ پلٹ ہو گیا سارا، دونوں طرف تباہی مچ گئی. کیوں لڑے بھائی؟ تو بنیادی طور پہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ اپنے مفادات اور اپنی اناؤں کا ایک کھیل ہوتا ہے. ہیومن تو حسن نصاب سر، اس طرح آگے اب کیا ہے؟ اس سے تقریر سے آگے کیا ہے؟ اب بھارت کی بربریت، ظلم، وہ جو کرفیو ہے، وہ جو مار پیٹ ہے، بچوں کا وہ تو نہیں رکے گا. ایک منٹ بھائی، یہ رک جائیں. ایک اور بات، یہ کرفیو کی جو اپیل کی گئی ہے، پہلے بھی کی گئی ہے، تقریر سے پہلے بھی کی گئی ہے، ظاہر ہے ہمارا تو ٹیکنیکلی یہ کرنا بنتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دو جی کہ یہ 500 سال جاری رکھے گا کرفیو؟ نہیں. یہ 6 مہینے رہ سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر الٹیمیٹلی یہ بالکل ایسی ہے جیسے پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ہم ڈینگی سے نمٹ لیں گے. بھئی اور 15-20 دن کے بعد اگر سردی ذرا تیز ہوگی تو ڈینگی تو ویسے مک جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر آپ کہو گے ہم نے الٹیمیٹلی تو کرفیو اٹ کانٹ بی اے پرماننٹ فیچر. پہلے ہی اس کو اتنی دیر ہو گئی ہے، اور رکھ لو بھائی. کل ٹھیک ہے، اور رکھ لیتے ہیں. کیا ری ایکشن ہوگا؟ 370 کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، جس کے بعد سارا مسئلہ شروع ہوا تھا، جس کے بعد کشمیری گھروں سے باہر نکلے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ آپس کی اور زیادہ یہ جو کشیدگی تھی بڑھ گئی تھی، وہ تو معاملہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا. ایک بات، میں کیا ہوگا تو میں نجومی نہیں، میں تو نہیں، I can't predict the way he has predicted. ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خواہش کی بات ہے اور چیزوں کو صورتحال کو تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ میں ڈے ون سے جب یہ شروع ہوا، بہت پہلے سے یہ جو مودی صاحب نے جھک ماری ہے، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اب یہ نہیں رکتا. چونکہ جب بندہ خون کی دلدل اتنی گہری کر دے، یہ بومدین نے جواب دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو الجیئر میں. کشمیر کی آپ بات کر رہے ہو، اتنا بڑا قبرستان جس دن کشمیری بنا لیں گے کشمیر آزاد ہو جائے گا. یہ بہت پرانی بات ہے. بھٹو واز پروبیبلی اس وقت فورن منسٹر تھے. تو میں نے کہا جیسے یہ کھڑے ہو گئے ہیں اب نہیں رکتا. یہ آپ نے ایک وہ دیوار چین لاشوں کی کھڑی کرنی ہوتی ہے. اللہ اللہ خیر، غلامی اور آزادی کے درمیان وہ دیوار جب چن دی جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال جو پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو کہا، میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کو کیا کہہ سکتا تھا. ان حالات میں یہی بات کی جا سکتی تھی. بالکل صحیح، جو کر دی گئی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ سفارتی لحاظ سے پاکستان نے اس دورے سے حاصل کیا کیا. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے لیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، وزیراعظم عمران خان نے کشمیر کے سفیر بننے کا کردار خوب نبھایا. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کشمیر کے معاملے پر بات ہو رہی ہے. عالمی میڈیا اس بارے میں لکھ رہا ہے، عالمی فورمز پر اس بارے میں بحث اور مباحثے ہو رہے ہیں. جبکہ پاکستان کے علاوہ چین کے وزیر خارجہ، ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ترکی کے صدر طیب اردوان نے بھی اپنی تقاریر میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے حل پر زور دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دورہ اقوام متحدہ کے دوران 70 سے زائد ملاقاتیں کی اور ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ بہترین انداز سے پیش کیا. جبکہ وزیر اعظم کی دعوت پر ترکی کے صدر طیب اردوان بھی اگلے مہینے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. جبکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ بھی طے پایا ہے. سفارتی لحاظ سے وزیر اعظم کا یہ دورہ کتنا کامیاب رہا، اس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. سابق سفیر جہانگیر اشرف قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم، بہت شکریہ جہانگیر اشرف قاضی صاحب آپ کا. جہانگیر صاحب، آپ نے اس دورے میں اس کو کس طریقے سے آپ دیکھیں گے؟ سفارتکاری کے لحاظ سے، کشمیر کے مسئلے کے لحاظ سے، پھر اتنی ہائی پروفائل ملاقاتیں ہوئی پرائم منسٹر کی امریکہ میں، آپ اس کو سفارتکاری کے لحاظ سے کتنا اہم دورہ قرار دیں گے؟
جی، سفارتکاری کے لحاظ سے تو ہم اچھے جا رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت لمبا چکر ہے. اس کا آغاز ہی صرف ہوا ہے، اور سفارتکاری بذات خود کافی نہیں ہے، ضروری ہے پر کافی نہیں ہے. صحیح. اس کے علاوہ بہت کچھ ہونا ہوگا، اور حقائق کو ذرا سامنے رکھیں. ہندوستان نے جو کیا اگست 5 پہ، وہ اٹل ہے اس پہ، اس کو وہ ریورس کبھی نہیں کرے گا. اور دنیا کی طرف سے جو ہندوستان پہ پریشر آئے گا، ابھی تو کچھ ویسے کرٹیسزم یا تھوڑی سی مذمت کہو، یا ان کے اوپر ایک لفاظی تھوڑا سا پریشر ہے، لیکن اس نوعیت کی کا پریشر کبھی نہیں ان پہ ہوگا جو انہیں مجبور کرے گا اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں. اندرون کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو مقاومت ہے وہ لڑے گی، وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی. اور ہندوستان ابھی نسل کشی پر اتر آ رہا ہے. اب پاکستان کے سامنے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ نوبت نسل کشی تک آئے تو پھر پاکستان اس صورتحال میں وہ کیا کرے گا. اب تک کچھ واضح نہیں ہے پکچر. کچھ ایسے سٹیٹمنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی حد جانے تک تیار ہیں، آخری قطرے خون کو بہانے کے لیے ہم تیار ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہمارے لوگ ہیں. دوسری رائے پیدا ہوتی ہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، جنگ سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جنگ تک. اور ہماری جو ڈیٹرنس ہے، پاکستان کی ڈیٹرنس ہے کنونشنل اینڈ نیوکلر، اس میں کون شامل ہے؟ پاکستان تو ہے شامل، نیچرلی وہ ہماری آزاد کشمیر، گلگت بلتستان. لیکن اگر نسل کشی پہ یہ اتر آتے ہیں انڈیا، تو کیا ہمارے نیوکلیر ڈیٹرنس میں ہمارے بھائی بہن جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے، وہ ہمارے نیوکلیر ڈیٹرنس میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ یہ سوال اب تک ہمیں وہ ٹھوس انداز میں اس کا، اور یہ ٹھوس انداز میں دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تب ہی دنیا کی طرف سے پریشر آ سکتا ہے ہندوستان پر. اگر یہ ہماری طرف سے واضح نہیں ہے کہ ہمارا کیا موقف ہوگا اس صورتحال میں، تو کبھی بھی ہندوستان کے اوپر وہ پریشر نہیں آئے گا. تو جہانگیر صاحب، کل جب عمران خان صاحب نے اپنی تقریر مکمل کی، ہر طرف سے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا، اور پھر یہ باتیں ہونے لگی، یہ سوچا جانے لگا کہ جو ایک کوشش کی ہے عمران خان صاحب نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی، شاید کچھ گہرے نقوط چھوڑے وزیر اعظم کا خطاب. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ انڈیا نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں لے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سمجھا جائے اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، پھر کیا یہ کس لیے بنے ہیں یہ ادارے؟ اگر اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں کے مطابق یہ مسئلہ حل نہیں کروانا، دو ایٹمی طاقتیں فیس ٹو فیس کھڑی ہیں، آمنے سامنے کھڑی ہیں، دنیا کیا اس چیز کو بھی سیریس نہیں لے رہی ہے؟ اپنے ذاتی مفادات کو ایک سائڈ پہ نہیں رکھ سکتی دنیا؟ یہ بات کل وزیر اعظم نے بھی کی. دنیا اس پہ نہیں چلتی ہے کہ چیپٹر 6 کے تحت کون سے ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز نے اڈاپٹ کی ہے. دنیا جو چلتی ہے وہ مفاد پہ، طاقت پر. یہ جو استدلال ہے اور مورالٹی، اخلاقیات پہ دنیا نہیں چلتی ہے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. تو پاکستان کو کی طرف سے نہ دنیا اسلام سے نہ بین الاقوامی برادری سے ہندوستان پر وہ پریشر نہیں آئے گا کسی بھی صورت میں کہ وہ مجبور ہو جائیں. صرف اور صرف ایک ہی صورت میں، اگر پاکستان یہ کہے کہ تم ہندوستان اگر تم نسل کشی تک پہنچ جاتے ہو، اور جینوسائیڈ واچ نے ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ نسل کشی کے جتنے بھی وہ نشانات ہیں وہ ابھی اس سے لگ رہا ہے کہ نسل کشی کا آغاز ہو چکا ہے، تو پاکستان کو تو یہ برملا کہنا پڑے گا کہ ہم نسل کشی کو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، جو بھی قیمت ہمیں ادا کرنا ہوگا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہمارے ایکشن سے بھی اور ہماری اسٹیٹمنٹ سے بھی کہ پاکستان بالکل 100% ڈیڈلی سیریس ہے. تب جا کے انہیں سمجھ آئے گا کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ اتنا سخت ہے کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی. دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کیا کرے گا.
دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے۔ کرے گا، تب جا کے ہندوستان پہ پریشر پڑے گا، نہیں تو نہیں پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر اشرف قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب آپ نے بھی جہانگیر اشرف قاضی صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا خطاب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کے جو 5 اگست والے اقدامات ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، عالمی برادری یہ نہیں کروا پائے گی۔ ہم تو کل سے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، جنرل صاحب کے وزیر اعظم نے بہت اچھا موقف پیش کیا کشمیر پر، دنیا کا جو سویا و ضمیر تھا اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا جو خطاب ہے دنیا پر اس کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اس خطاب نے کوئی مثبت میسج لیا ہے دنیا نے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میرا جہاں تک اندازہ ہے اس کا مثبت میسج یا اس کا اثر ضرور ہوا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ چونکہ ایک تقریر بڑی کمپریہنسو تھی اور اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ عالمی نقطہ نگاہ سے اہم ان پہ بھی بات ہوئی، اور پھر کشمیر آخر میں اس لیے کی گئی کہ جو لوگ یہاں سے بالآخر تقریر کے بعد اٹھیں تو ان کے ذہنوں میں آخری نقوش جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں ہوں، لہذا وہ بڑے زوردار طریقے سے کشمیر کا قصہ بھی بتایا گیا۔ اس میں جو چیز کہنے کی تھی وہ پرائم منسٹر نے بار بار اس چیز کو واضح کیا کہ یہ جنگ بڑھ سکتی ہے، یہ کہیں نہیں کہا کہ جنگ نہیں ہو سکتی، یہ کہا ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے اور بڑھ سکتی ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ آپ اگر اس کو زیادہ وضاحت سے مثلا یہ کہیں کہ جی پھر یہ نیوکلیر وار ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو عالمی قوتیں یہ بھی اس سے مطلب نہیں لے سکتی ہیں کہ پاکستان ہمیں اس جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے کہ جی ورنہ ہم نیوکلیر وار کر دیں گے۔ تو وہ جو چیز ہے وہ بھی آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ مت سمجھے کہ ہم تھریٹ کر رہے ہیں، ہم وارننگ دے رہے ہیں، ہم الرٹ کر رہے ہیں کہ صورتحال اس طرف جا سکتی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا محتاط ہو کے بات کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کھل کے یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو عالمی قوتوں پہ اس کا اثر منفی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ سمجھیں کہ جی بار بار یہ جو نیوکلیر بامز کا ذکر کر رہے ہیں یہ ان سے بام لے لینے چاہیے، کیونکہ یہ کوئی بہت ذمہ دارانہ طریقہ سے بات نہیں کر رہے، یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں یا ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی ہم نیوکلیر ویپن چلا دیں گے۔ لہذا یہ ایک ڈبل ایجڈ ویپن ہے جس میں بڑی احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت یا کوئی بھی ادارہ ایک پلان اپنی لانچ کرتا ہے، آپ ایک تدبیر اپنی ہے وہ چلاتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تدبیر یا کامیاب ہوگی یا ناکام ہو جائے گی یا پارشلی کامیاب ہوگی۔ ان تینوں صورتوں میں آپ آگے کی پلاننگ رکھتے ہیں کہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آگے مجھے کیسے چلنا ہے، اگر ناکام ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، اور اگر پارشلی کامیاب ہوتی ہے تب میرا کیا ریئیکشن ہوگا۔ حکومت نے میرا اپنا اندازہ ہے کہ لازماً اس پہ ورکنگ کی ہوگی۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد ساری چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گی، تو لازماً آپ کو آگے تک اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی۔ اچھا، اس پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دوست احباب سے مشاورت بھی کریں تاکہ آپ جو بھی آگے قدم اٹھائیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ بھی ہو۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ابھی فارن آفس جو ہے یہ کچھ دن دیکھ کے اس کے بعد مشاورت کا عمل ترکی سے، ملائیشیا سے، چائنا سے، اپنے جو گروپ ہیں یا جو بھی لوگ آپ کے خیر خواہ ہیں آپ ان ممالک سے بات چیت کریں گے اور آپ اپنا پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھائیں گے۔ اب اگلے قدم جو اٹھانے کے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہی ہے کہ سفارتکاری یہیں ختم نہیں ہو جانی چاہیے، جو آپ نے تقریر کی اس کے بعد سفارتکاری اور آپ کا پریشر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، بالکل، اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے ممالک ہیں جو بھارت کو در پردہ یا اوپنلی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں، اور جو ملک نہیں کہہ رہے ان کو پھر دوبارہ انگیج کرنا ہوگا، ان کو خطرات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زمین پہ کوئی نہ کوئی اپنی ایکٹیویٹی دکھائیں، ملٹری ایکٹیویٹی آپ اپنی دکھائیں جس سے دوسری طرف سیریسنس بلڈ اپ ہوتی نظر آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ کوئی اختتام نہیں ہے، بالکل، یہ نہ تو یہ ہمیں پہلے سے یقین تھا کہ جو ہم تقریر کریں گے تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے، اور نہ ہی ہمیں انڈیا پر اس کے دو قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں کل وزیر اعظم کے ایڈریس کے بعد، خطاب کے بعد،
کہ وہ دنیا کا پریشر سمجھ کر جو ایک ظلم اور بربریت مچائی ہوئی ہے کشمیر کے اندر اس کو کم کر دے, کرفیو ہٹا دے اور جو اپنے اقدامات ہیں واپس لے لیں, سنبھل جائے. اور دوسرا یہ کہ ریئیکشنری ہو کر, ریئیکشن اور دے کر وہ اور زیادہ وہاں پر لوگوں کو تنگ کریں, اور زیادہ پابندیاں لگائیں, کرفیو اور مزید لمبا کریں, اور لوگوں کو قید کر کے رکھیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاسبلی کیا ریئیکشن ہوگا اس پر بھارت کا, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہی ہے کہ چونکہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اور اس پہ پوری دنیا بول رہی ہے اور بھارت بدنام ہو رہا ہے, اس کی ڈیموکریسی بدنام ہو رہی ہے, تو یہ کام تو ان کو کرنا ہوگا کہ لوگوں کی لبرٹی جو ہے وہ بحال کریں. اس میں ہو سکتا ہے یہ پہلے پاسری کریں, پھر ہم مزید اس پہ شور شرابہ کریں, دنیا کو ایکٹیویٹ کریں کہ جی یہ مناسب نہیں ہے, ان کو پورا تو کرفیو لفٹ ہوتا ہے یا لوگوں کو تھوڑی آزادی ملتی ہے, تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہوگا جو 13,000 لڑکے آپ نے پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں. صحیح. کیونکہ لوگوں کو قید رکھنا اور وہ بھی بغیر ٹرائل کے, وہ اسی طرح کا مسئلہ کہ آپ نے ٹھیک ہے کرفیو تو اٹھا دیا لیکن کسی کے گھر میں اگر کوئی آدمی میل ممبر نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو نیچرلی آپ نے یہ ایک مہم اس کی بھی چلانی ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ چلیے کچھ لوگ چھوٹ گئے, آ گئے گھروں میں. اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں, بھارت کہتا ہے جی کہ ہم بڑی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے لگے ہیں, ہم نے برابر کے حقوق دے دیے ہیں, پھر تو بھارت کا موقف ٹھیک ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر جشن منانے چاہیے کہ جناب ہمیں حقوق مل گئے, ہمیں بڑی ترقی ہونے لگی ہے, بڑا خوشی کی بات ہے. لیکن اگر ریئیکشن آتا ہے نیگیٹو اور بھارت کے ساتھ بھارت کے خلاف ریئیکشن آتا ہے بہت, تو ہمارا کام ہے پھر دنیا کی توجہ دلوانا کہ جناب اب اس مسئلے کا حل ہے کہ آپ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں, کیونکہ آپ پھر دوسرا سٹیپ یہ لیں گے. اب اس میں اقوام متحدہ کو انوالو کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ڈپلومیٹک ایفرٹ تو چلتی رہے گی لیکن ڈپلومیسی کی مختلف سٹیجز ہوں گی جن پہ آپ ان کو اپلائی کریں گے. تو یہ تقریر کے ساتھ آگے بہت ساری آپشنز آپ کو اور کھولنی ہوں گی, اور بہت سارے آپ کو اور ملکوں کو آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہوگا تاکہ یہ کام ختم ہو. یہ صرف کرفیو اٹھانے سے, دیکھیں پرائم منسٹر نے بار بار کہا ہے کہ بھارت سے ہم بات نہیں کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی لیٹرل کے ساتھ تقریباً ختم ہے. اب اقوام متحدہ کو کرنا ہے, کچھ کرنا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ میرا خیال ہے ہمارے آہستہ آہستہ کارڈز کھلیں گے تو انشاءاللہ چیز آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جعلی مقابلوں, عوام پر جھوٹے مقدمات بنانے, قیدیوں کو ماورائے عدالت قتل, عوام سے بدسلوکی اور تشدد میں بدنام, عوام سے بدسلوکی, یہ وہ معاملات ہیں جو پولیس کا نام سنتے ہی دماغ میں آنے لگتے ہیں. آئے دن میڈیا میں پولیس کی لاقانونیت کی خبریں آتی ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ہمیشہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ابھی تک کیوں جو حکومت ہے پولیس ریفارمز نہیں لا سکی. ابھی گزشتہ دنوں میں پنجاب پولیس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی. صلاح الدین کے مبینہ پولیس ٹارچر سے, قتل سے پولیس پر شروع ہونے والی تنقید, پھر چونیا میں 3 ننھے بچوں سے زیادتی کے بعد قتل ہونے کے بعد بھی پولیس کی جانب سے بروقت ایکشن نہ لینے تک جاری رہی. ابھی بھی وہاں پر بچوں کے جو اغوا کے واقعات ہیں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں. اس پر اور بہت زیادہ تنقید کی عام وجہ یہ بھی ہے کہ انتخابات سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی شاید ہی کوئی ایسی تقریر ہو جس میں انہوں نے پولیس اصلاحات کا ذکر نہ کیا ہو, لیکن اقتدار میں آنے کے 1 سال بعد بھی ہمیں وزیر اعظم عمران خان کی جو ٹیم ہے اس پر کام کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت نے پولیس اصلاحات کے لیے سفارشات تیار کر لی ہیں. ان سفارشات کے مطابق جو پولیس ہے اب اس کو بیوروکریسی کے ماتحت جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. کارکردگی مانیٹرنگ کے لیے سیاستدانوں کو بھی اب ذمہ داریاں دی جائیں گی, جبکہ سفارشات کے مطابق تھانوں کی انسپیکشن کے لیے پولیس کو ڈپٹی کمشنر سے اجازت لینا ہوگی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر اصلاحات پنجاب اور KPK میں لائی جائیں گی, جبکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ پنجاب پولیس ان اصلاحات پر سخت نالاں نظر آ رہی ہے. سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی دیگر اپنے جو موجودہ معاملات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکتی ہے. اس حکومت کو اسی بیوروکریسی سے جو ہے جب سے یہ حکومت اقتدار میں آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت, انہیں بیوروکریسی سے پہلے دن سے ہی شکایات ہیں. تو پھر ایسے میں یہی بیوروکریسی پولیس کے محکمے کو کیسے ٹھیک کر پائے گی؟ کیا اس سے بیوروکریسی مزید اوور برڈن نہیں ہو جائے گی؟ کیا وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم کر پائے گی؟ اس سب پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. مجھے جوائن کیا ہے سابق IG خواجہ خالد فاروق نے.
ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, जो 23 तजवीज़ आई हैं पुलिस रिफॉर्म में, उसमें एक बड़ी अहम चीज़ जिस पर बहस भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी इस पर अटल है और हुकूमत भी चाहती है ऐसा हो जाए कि ब्यूरोक्रेसी के मातहत पुलिस को कर दिया जाए। मेरा सवाल ये है, आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं कितनी इफ़ेक्टिव हो जाएगी या पुलिस की कारकर्दगी ऐसा करने से, या पुलिस की कारकर्दगी और बिगड़ जाएगी? देखिए, बात यह है कि दुनिया में जो सिस्टम है ये प्रोफेशनलिज्म का दौर है, स्पेशलाइजेशन का दौर है। वहाँ दुनिया में कहीं भी जो है जर्नलिस्ट टाइप के जो ऑफिसर होते हैं वो हेड नहीं करते, सुपरवाइज नहीं करते महकमों को। ये हमारे बदकिस्मत अंग्रेज़ों के वक्त ये जो सिस्टम बना हुआ रहा है उसी वो चल रहा है, और उसमें एक जर्नलिस्ट जो है जो अदरवाइज़ बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा होगा लेकिन उस महकमे का स्पेशलिस्ट नहीं है, मतलब हेल्थ का वो उसको खुद तजुर्बा नहीं है। इसी तरह जो आप फाइनेंस का कहें, FBR करें, दूसरे शुबे करें, कॉमर्स के, इनका क्या बैकग्राउंड है। देखिए, वो फेडरल सेक्रेटरी भी होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी लगते हैं, उसका भी वो तजावीज़ देते हैं। ना डॉक्टरी का पता है, ना डॉक्टर के इश्यूज़ को पता है। सेक्रेटरी हेल्थ मोस्टली आप देखेंगे वो सिविल सर्विस से लगते हैं। तो ये जो अपने इनके बताया, जैसे आपने बड़े इंट्रो में सही बात की है, अब ये हेल्थ के, एजुकेशन के, रेवेन्यू के ये निज़ाम जो है, क्या ये बहुत आला अगर कर रहे हैं और उनकी बेहतरी इससे आइडियल है तो फिर उस पर जरूर फॉलो करना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती तो सेहत में भी अच्छा सब कुछ चल रहा होता, तालीम के मामलात में भी अच्छा सब कुछ चल रहा होता। उसमें देखे ना, उसमें ये पिछले ये 2002 से पहले क्या निज़ाम था, वो यही निज़ाम था जिसमें इनका मेजर रोल था, सुपरविजन थी। तो ये 50 साल हमने जो उसको से ज़ायद जो उसको निज़ाम को चलाया है वो साबित हुआ कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको नए निज़ाम को लाए गए। और ये इसके लिए जनरल मुशर्रफ के दौर में ये 2002 जो ओरिजिनल जो ऑर्डर इशू हुआ था वो उसमें भी फौरी तौर पर मुखालफत की गई और उसमें जो अहम चीज़ें थी वो निकाल दी गई या उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये पब्लिक कंप्लेंट्स के हवाले से जो इश्यूज़ हैं ये उसमें वो उसका अल्टरनेट उसके लिए सोल्यूशन वहाँ दिया गया पुलिस ऑर्डर 2000 में। उसमें दरअसल पुलिस में पोलिटिसाइजेशन ओवर द पीरियड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सिफारशी निज़ाम आ चुका है। पोस्टिंग ट्रांसफर में वो बड़ी इसमें रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब इसमें सियासतदानों का भी रोल होगा जब इस्लाहात लाई जा रही हैं, तो आपको लगता है जो हम हमेशा से बात करते हैं कि सियासी भर्तियां नहीं होनी चाहिए, मेरिट पर होनी चाहिए, तो ये तो इंटरफेरेंस सियासतदानों की और बढ़ जाएगी? नहीं, उसमें देखें ना, हाँ ये इसमें मतलब दो इन्होंने जो इंस्पेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट लाए हैं और उसी तरह जो है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो लाए हैं। अब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है वो उसका जो इन्होंने प्रपोज किया है उसमें होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उसका हेड होगा। पुलिस कंप्लेंट, अब पार्टी सियासी हुकूमतें देखें ये तब्दील होती रहती है, लेकिन जब ये पुलिस के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत या जिसमें पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव किसी पार्टी का होगा और पुलिस से वो इस्तेमाल की जाएगी तो कोई दूसरी पार्टी जो मुखालिफ जो सियासतदानों की होगी वो तो इस अदारे पे एतमाद नहीं करेंगे कि जिसका हेड ही चीफ मिनिस्टर एक पॉलिटिकल हेड होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ हैं। साबिक आईजी चौधरी याकूब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया चौधरी याकूब साहब। चौधरी साहब, होना तो ये चाहिए था कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जो भी वफाकी हुकूमत फैसला करना चाहती थी सबको बिठाया जाता और तजावीज़ आती, फिर किसी मुतफ़िका नतीजे पर फैसले पर पहुंचा जाता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत भी ये तय कर चुकी है, पुलिस का महकमा जो है वो नाला है, नाराज़ है कि कैसे वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर जो है वो काम करेंगे। सवाल मेरा ये है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वफाकी हुकूमत चाहती थी कि पंजाब में 30 सितंबर तक ऑर्डिनेंस के जरिए ये इस्लाहात लाई जाए। अगर फोर्सफुली वफाकी हुकूमत ये कर भी देती है तो कैसे फिर पुलिस काम करेगी? क्या पुलिस काम करने से इनकार कर देगी? क्या रिएक्शन होगा पुलिस का अगर जबरदस्ती इसको नाफिजुल अमल किया जाता है? शाजिया, मेरा ख्याल है कि एक ये बड़ा ही गलत फैसला होगा और मैं नहीं तवक्को करता कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो कि KPK के लॉ को बहुत उसकी तारीफ़ करते रहे और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसी एजेंडे के ऊपर इलेक्शन अपना जीता
وہ ہمیشہ ہر تقریر کے اندر اس کا کے پی کا ذکر کرتے تھے کہ وہاں بہت سی ریفارمز ہوئی ہیں, پولیس کا رویہ بدلا ہے, پولیس بہت ایفیشینٹ ہو گئی ہے, بہت افیکٹو ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کو خواجہ صاحب بتا رہے تھے کہ بنیادی جو ٹی او آرز تھے, جو ریفرنس تھا وہ ڈیفرنٹ تھا, لیکن چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک سروس ایسی ہے جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, جس کو پہلے ڈی ایم جی کہا جاتا تھا, یہ تمام محکموں کو اور تمام سروسز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آج تک انہوں نے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن یا ادارہ آف ایکسیلنس نہیں بنایا, جس طرح سے آپ موٹر وے پولیس کہہ سکتے ہیں, جس طرح نادرا کہہ سکتے ہیں, جس طرح آپ سیف سٹی کا پروجیکٹ کہہ سکتے ہیں. یہ صرف اسپیشلسٹ آرگنائزیشنز کر سکتی ہیں. یہ جرنلسٹ ہیں اور ہر قسم کی اسپیشلسٹ آرگنائزیشن کو انہوں نے تباہ کر دیا, انجینئرز کو انہوں نے ختم کر دیا, سائنٹسٹ انہوں نے ملک سے بھگا دیے, ڈاکٹرز جو ہیں وہ بدل ہیں ان سے. میں آپ کو ایک شازیہ واقعہ بتاتا ہوں. ایک دفعہ میرے پاس, میں ڈی اے جی یہاں پہ ہیڈ کوارٹر لاہور تھا, میرے پاس 6 ڈاکٹرز ایز اے ایس پیز آئے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ سب ڈاکٹری چھوڑ کے تو اس کام کے لیے کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 20 سال کی نوکری کے بعد ہم ڈاکٹر ہوں, اس کے بعد ڈی سی 5 سال کی نوکری یا 10 سال کی نوکری والا ہمیں بدتمیزی ہمارے ساتھ کرتا ہے. تو اگر ہم اس امتحان کو دے کے ہم ان سے کم لائق نہیں ہیں, ہم اسی امتحان کو دے کے ہم بھی ان نوکریوں کے اندر آ جاتے ہیں جن نوکریوں کے اندر یہ معتبری ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں ہم نے سب نے امتحان دیا, کچھ پولیس سروس میں آ گئے, کچھ ڈی ایم جی میں آ گئے. بات صرف یہ ہے کہ اس سروس نے نہ کوئی انسٹیٹیوشن بلڈ ہونے دیا ہے. اس سروس کی کوشش یہ ہے بالکل کہ بیوروکریسی کے اندر نہیں ہونا چاہیے اس کو. لیکن ایک دوسری طرف جو ایک عام شکایت ہے پولیس سے, پولیس کا نام سنتے ہی جو نا انسان کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی جرم نہیں بھی کیا تو آپ پر ڈال دیا جائے گا وہ جرم. اس کی کیا وجہ ہے کہ آج تک ہماری پولیس اپنا رویہ ہی بدل نہیں پائی ہے؟ ٹریننگ کی کمی ہے, کوئی نفسیاتی کوئی مسئلہ ہے, یا ان کو ان پر انویسٹ نہیں کیا جاتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ آج تک جو ہے نا وہ پولیس اچھا پرفارم نہیں کر پائی ہے؟ الٹا شہری خوفزدہ ہیں جن کو ان سے اپنا تحفظ مطلب کہ لگنا چاہیے کہ ہم ایک یہ محافظ ہے یہ ادارہ ہمارا. لوگ اس سے ڈرتے ہیں, اس ادارے سے. جی شازیہ میں آپ کو بتا دوں, اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم جو پولیس کے ریٹائرڈ اور سرونگ جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں وہ اتنے ہی پریشان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بطور ایک عام شہری کے بھی جس طرح سوچ رکھی جائے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی اگر کسی جگہ پہ جرم ہو جائے تو جو معاشرہ بھی توقع کرتا ہے, گورنمنٹ بھی توقع کرتا ہے کہ فوری طور پر وہ سالو ہو. اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کی انویسٹیگیٹو کیپیسٹی کی ضرورت ہے, فورینزک سائنس کی مدد کی ضرورت ہے, وہ سائنٹیفک جو انویسٹیگیشن کرنی ہے اس کی ساری ضرورت ہے. اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پیسے لگانے کی ضرورت ہے, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. رویے کی جہاں تک بات ہے, آپ ذرا شازیہ سوچیں ذرا, ایک آدمی صبح سے لے کر رات تک اور 24 گھنٹے کام کرے اور وہ اس تھانے کے ماحول میں بیٹھا رہے جہاں پہ کوئی بیٹھنے کی کام کی جگہ نہ ہو, اس کا کوئی آفس نہ ہو, اپنے کمرے میں سوئے, اپنے کمرے میں دفتر ہو, اپنے کمرے میں کام کرے اور 24 گھنٹے کام کرے, تو لا محالہ ایک اچھا خاصا آدمی, مہذب آدمی بھی بدتمیزی کرنے پر اتر آتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت موجود ہے لیکن ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. ناظرین, تحریک انصاف کو عوام نے مینڈیٹ تو 5 سال کے لیے دیا ہے, 1 سال گزر چکا ہے, لیکن اپوزیشن جماعتیں حکومت کو مزید وقت دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی ہیں, جن میں مولانا فضل الرحمان پیش ہیں اور اگلے مہینے اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے بھی جا رہے ہیں. یہ کال وہ دے چکے ہیں اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک کو اب کوئی نہیں روک سکتا. مولانا فضل الرحمان تو تنہا 15 لاکھ افراد کو اسلام آباد لانے کے جو ہے نا وہ دعوے کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی لاک ڈاؤن کی کال نے اپوزیشن اتحاد کو بھی کشمکش میں ڈال دیا ہے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی لاک ڈاؤن میں شرکت کے لیے کبھی صرف اخلاقی حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ شریک ہوں گے. جبکہ واقفان حال اپوزیشن جماعتوں کی اس کشمکش کی اصل وجہ ملک میں جو جاری ایک احتسابی پروسیس ہے, اس کو بھی اس کی وجہ کہا جا رہا ہے کہ پس پردہ دونوں جماعتوں کی جو اعلیٰ قیادتیں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ڈیل چاہتی ہیں. ایک دھڑے کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی مولانا کے دھرنے اور لاک ڈاؤن میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والی ہیں, اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں. لیکن ذرائع کی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان لاک ڈاؤن اور دھرنے کی کال سے ملکی حالات کے پیش نظر دستبردار ہو جائیں گے, لیکن اس سے پہلے کافی ہفتے تاریخ پر تاریخ دینے کا ہم نے دیکھا کہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے
کہ مولانا صاحب ابھی بھی کیا اپنی یہ جو کال کی ڈیٹ ہے اس پر ڈٹے رہتے ہیں یا نہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.